صحیح اسلام کو لوگوں چلو ہم کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا نحن نزلنا ذکر وانا له لحافظون۔ رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ میرے جس دوستوں اور بھائیوں اور میری اسلامی خواتین و حضرات، میں جس ٹاپک پر بات کرنے کی کوشش کر رہا ہوں وہ ٹاپک ہے کہ قرآن کیسے جمع ہوا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں قرآن کیسے لکھا گیا، کیسے جمع کیا گیا، میں اس کے بارے میں مکمل طور پر پوری دلیل کے ساتھ بتانا چاہوں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں حق بات اور سچ بات کہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو ہم سے لفظی طور پر کہنے میں خطائیں ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو معاف فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ میرے جس دوستوں اور بھائیوں اور میری اسلامی خواتین و حضرات، قرآن کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دو طرح سے اپنے دور میں جمع کرایا تھا، جیسا آگے وضاحت میں کروں گا۔ نمبر ایک، یاد کرنے کے ذریعے، اور نمبر دو، لکھنے کے ذریعے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کو جمع کروایا تھا۔ مختلف چیزوں پر، کسی ایک چیز پر مکمل طور پر قرآن لکھا ہوا نہیں تھا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس طریقے سے اپنے قرآن کی حفاظت کی ذمہ داری لی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا سورہ ہجر آیت نمبر 9 میں، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا ذِكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، کہ ہم ہی اس قرآن کو نازل کرنے والے ہیں اور ہم ہی اس قرآن کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ تو اس اللہ نے اس قرآن کو نازل کیا ہے اور اسی اللہ نے اس قرآن کی حفاظت کی ذمہ داری لی ہے اور حفاظت کی ہے۔ اب آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں وہ کون صحابہ تھے جو قرآن کو لکھا کرتے تھے، لکھ کر کے جمع کرتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے لکھواتے تھے۔ اس بارے میں بہت سارے صحابہ ہیں، لیکن میں 15 صحابہ کے بارے میں ذکر کرنا چاہتا ہوں کہ وہ کاتب وحی تھے، قرآن کو لکھ کر کے جمع کرتے تھے۔ جیسے زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے زمانے خلافت حکومت میں مجھے بلایا اور کہا کہ تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے قرآن لکھا کرتے تھے۔ دیکھیں صحیح بخاری میں حدیث نمبر 4989۔ پتہ چلا کہ زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو قرآن اترتا تھا تو اس کو وہ لکھا کرتے تھے۔ اور اسی طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کو کس چیز پر لکھوایا تھا، اس کے بارے میں برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کہتے ہیں، برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب لا یستویل قائدون من المؤمنین والمجاہدون فی سبیل اللہ، سورہ نساء آیت نمبر 95 کی نازل ہوئی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زید کو میرے پاس بلاؤ، ان سے کہو کہ تختی جس پر لکھا جائے گا، اور دوات یعنی سیاہی، اور مونڈے کی ہڈی یعنی چوڑی ہڈی، یعنی لکھنے کا سب سامان لے کر کے آئیں۔ پھر جب وہ آ گئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لکھو لا یستویل قائدون۔ دیکھیے صحیح بخاری میں حدیث نمبر 4990، 4594، 4593، 2831، اور سنن ترمذی میں حدیث نمبر 1670، 3031، اور سنن نسائی صغریٰ کے اندر حدیث نمبر 3104، 3103 وغیرہ پر۔ اس حدیث سے پتہ چلا کہ زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہما کاتب وحی تھے۔ یہ قرآن جب اترتا تھا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بلا کر کے لکھواتے تھے، اور قرآن کی آیتوں کو حلال جانور کے ذبح کیے ہوئے جو چوڑی ہڈیاں ہوتی تھیں اس پر اور تختیوں پر لکھوایا جاتا تھا، اور اسی طرح سے اور بھی چیزیں تھیں جس کے اوپر، جیسے کھجور کے ٹہنیوں کے چھال تھے، اسی طرح سے پتھروں کے ٹکڑے تھے
ان تمام چیزوں پر، مختلف چیزوں پر قرآن کی آیتیں لکھی جاتی تھیں۔ اسی طرح سے دوسرے نمبر پر کاتب وحی معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، قرآن جب اترا کرتا تھا تو معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم لکھوایا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پیغام بھیجا کہ آپ کے لیے وہی یعنی قرآن کی آیتوں کو لکھنے کا کام کریں، جیسا کہ مسند 43 کے اندر حدیث نمبر 2869 پر ہے، اور اس کی سند کو حافظ ابن عساکر نے، جن کی سنہ وفات 571 ہجری ہے، انہوں نے صحیح کہا ہے۔ اور اسی طرح سے صحیح مسلم کے اندر حدیث نمبر 2501 ہے، 6409 ہے۔ اس کے اندر یہ لمبی حدیث ہے جس کے اندر میں مختصر حصہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ ابو سفیان نے کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ میرے بیٹے معاویہ کو آپ اپنا کاتب یعنی قرآن کا لکھنے والا بنا لیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ٹھیک ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا کاتب لکھنے والا بنا لیا، جیسا کہ عبداللہ بن عمرو ابن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا۔ طبرانی کبیر جلد نمبر 13 کے اندر صفحہ نمبر 554 اور حدیث نمبر 14446 پر ہے۔ اسی طرح سے امام حیثمی نے اس کی سند کو حسن کہا ہے، دیکھیے مجمع الجوائد کے اندر جلد نمبر 9 صفحہ نمبر 357 حدیث نمبر 15924 پر۔ اور ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی کہا کہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کہ یہ وہی لکھا کرتے تھے، قرآن جب اترا کرتا تھا تو اس کو یہ لکھا کرتے تھے، جیسا کہ دلائل نبوہ کے اندر جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 243 میں، اور تاریخ الاسلام کے اندر جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 309 میں دیکھ سکتے ہیں۔ تو پتہ چلا کہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی کاتب وحی تھے، قرآن جب اترا کرتا تھا تو اس کو یہ لکھا کرتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے بھی لکھوایا کرتے تھے۔ 2 ہو گئے۔ اسی طرح سے کاتب وحی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، 3 عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، 4 عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، 5 علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، 6 ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، 7 عبد بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، 8 زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، 9 سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، 10 زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، 11 ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، 12 حنظلہ بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ، 13 عبداللہ بن عمرو ابن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، 14 اور عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ وغیرہ بھی اس کے اندر شامل ہیں۔ تو یہ تقریباً 15 صحابہ کاتب وحی میں سے تھے، یہ لوگ لکھا کرتے تھے، اور ساتھ ہی ساتھ حفظ بھی کیا ہوئے تھے قرآن کو، کہ ساتھ ہی ساتھ یہ لوگ قرآن کے حافظ بھی تھے، قرآن کو یاد بھی کیے ہوئے تھے۔ اور زیادہ تفصیلات کے لیے دیکھیے کتاب الوحی، ڈاکٹر احمد عبد الرحمن عیسیٰ کی کتاب کتاب الوحی، اور فتح الباری کے اندر جلد نمبر 10 صفحہ نمبر 27، جاد المعاد کے اندر ابن القیم کی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 30، اور اسد الغابہ بمعرفت الصحابہ جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 119 اور حدیث نمبر 1365۔ اسی طرح سے الاصابہ فی تمیز الصحابہ ابن حجر کی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 203 اور حدیث نمبر 2172 وغیرہ میں۔ اسی طرح سے پہلے کے لوگوں میں زیادہ لکھنے کا رواج نہیں تھا، بلکہ پہلے کے لوگوں میں جو رواج تھا زیادہ تر وہ یاد کرنے کا تھا، کہ کوئی بھی بات ہوتی تھی اس کو وہ یاد کر لیا کرتے تھے، یاد کر کے جمع کر لیا کرتے تھے، اور لکھنے کا رواج بہت کم ہی تھا۔ اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں قرآن کو 2 طرح سے جمع کیا گیا۔ مختلف صورتوں میں بہت سے صحابہ نے قرآن کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سن کر کے، کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے تو وہ اس کو سن کر کے یاد کر لیا کرتے تھے، جمع کر لیا کرتے تھے۔ جیسے 70 قاری قرآن کے حافظ تھے، دشمنوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دعوت کی تبلیغ کر کے اس کے بہانے سے ان کو لے گئے اور انہیں راستے میں شہید کر دیا، جیسے کہ صحیح بخاری میں حدیث نمبر 3064 پر دیکھ سکتے ہیں۔ اسی طرح سے سن 11 ہجری میں مسلمہ کذاب کے خلاف جنگ میں شہید ہونے والے صحابہ جو ہے وہ بھی حافظ قرآن تھے، قرآن کے حافظ سے 70 کی تعداد ان کی تھی، جیسا کہ عمدۃ القاری جلد نمبر 20 صفحہ نمبر 16 میں دیکھ سکتے ہیں۔ تو پتہ چلا کہ نزول قرآن کے شروع سے صحابہ کا یہ معمول تھا
کہ جو حصہ قرآن کا اترتا اسے سن کر فوراً یاد کر لیتے تھے، جیسا کہ اہل علم نے تاریخ الاسلام عبداللطیف رحمانی کی صفحہ نمبر 47 پر کہا ہے۔ اسی طرح سے کچھ خاص صحابہ سے قرآن حاصل کرنے کا حکم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا تھا، جیسے ایک حدیث میں صحیح بخاری کے حدیث نمبر 4999 میں فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کو 4 اصحاب سے حاصل کرو۔ قرآن کو 4 اصحاب سے، 4 اصحاب یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو 4 صحابہ ہیں، خصوصی طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ان سے قرآن کو حاصل کرو، جو کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سالم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ صحابہ قرآن کو لکھتے بھی تھے اور اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سن کر یاد بھی کیے ہوئے تھے، جیسے صحیح بخاری میں حدیث نمبر 5001 میں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خطبہ دیا اور کہا کہ اللہ کی قسم میں نے کچھ اوپر 70 صورتیں خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے سن کر حاصل کی ہیں، یاد کی ہیں۔ اللہ کی قسم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو یہ بات اچھی طرح معلوم ہے کہ میں ان سب سے زیادہ قرآن کا جاننے والا ہوں۔ اسی طرح سے صحیح بخاری میں حدیث نمبر 5002 میں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اللہ کی قسم جس کے سوا اور کوئی معبود نہیں، کتاب اللہ یعنی اللہ کی کتاب کی جو صورتیں بھی نازل ہوئی ہیں اس کے بارے میں جانتا ہوں کہ کہاں نازل ہوئی، اور کتاب اللہ کی جو آیت بھی نازل ہوئی اس کے بارے میں میں جانتا ہوں کہ کس کے بارے میں نازل ہوئی۔ اور اگر مجھے خبر ہو جائے کہ کوئی شخص مجھ سے زیادہ کتاب اللہ یعنی اللہ کی کتاب قرآن کا جاننے والا ہے اور اونٹ ہی مجھے اس تک پہنچا سکتے ہیں یعنی اس کا گھر دور ہے، تب بھی میں سفر کر کے اونٹوں سے اس کے پاس جا کر کے اس سے اس علم حاصل کروں گا۔ یہ صحابہ کے جذبات تھے کہ صحابہ اس طرح سے جذبہ رکھتے تھے علم کو حاصل کرنے کا کہ اپنے سے زیادہ اگر کوئی عالم کتنا ہو دور کیوں نہ ہو، اگر اونٹ کا سفر کر کے بھی اس کے پاس پہنچنا پڑے تو میں اس تک پہنچ کر کے اس سے بھی علم حاصل کروں گا۔ اسی طرح سے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پڑھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اچھا جانا، صحیح جانا، صحیح بخاری میں حدیث نمبر 5001 میں دیکھ سکتے ہیں۔ اسی طرح سے قرآن پڑھنے اور دوسروں کو پڑھانے والے کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہتر قرار دیا ہے، جیسے صحیح بخاری میں حدیث نمبر 5027 اور 5028 میں دیکھ سکتے ہیں۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح بخاری میں حدیث نمبر 5023 5024 میں فرمایا اللہ نے کوئی چیز اتنی توجہ سے نہیں سنی جتنی توجہ سے اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قرآن بہترین آواز کے ساتھ پڑھتے ہوئے سنا ہے۔ پتہ چلا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خوبصورت آواز سے پکار کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کو پکار کر کے اور خوبصورت آواز میں پڑھا کرتے تھے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قرات کو سنا کرتا تھا توجہ کے ساتھ۔ اسی طرح سے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا قرآن پڑھ کر سناؤ، میں نے کہا میں آپ کو پڑھ کر کے سناؤں، آپ پر تو قرآن نازل ہوتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں دوسروں سے سننا پسند کرتا ہوں، صحیح بخاری میں حدیث نمبر 5049 میں دیکھ سکتے ہیں۔ اسی طرح سے قرآن ایک معجزہ کے طور پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا، اللہ نے ان پر نازل کیا ہے، جیسا کہ صحیح بخاری میں حدیث نمبر 4981 میں دیکھ سکتے ہیں۔ یہ قرآن سینہ در سینہ چلتا چلا آ رہا ہے، یعنی اس قرآن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے، جبرائیل علیہ السلام نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے ذریعے، اور صحابہ نے تابعین کے ذریعے، اور تابعین نے تبع تابعین کے ذریعے، اس طریقے سے سینہ در سینہ استاد اپنے طلبہ کو اس طرح سے حفظ کراتے ہوئے، یاد کراتے ہوئے سینہ در سینہ ایک دوسرے تک منتقل کرتے رہے ہیں۔ تو اس طرح سے تواتر کے ساتھ قرآن ہم تک پہنچا ہے، اور قرآن اس طرح سے صحابہ نے جمع کیا ہے، اور اسی طرح سے صحابہ میں سے کسی کو زیادہ قرآن یاد تھا تو کسی کو کچھ ہی صورتیں یاد تھیں، جیسے کہ صحیح بخاری میں حدیث نمبر 5030 پر لمبی حدیث ہے، ایک صحابی ایک عورت سے نکاح کرنا چاہ رہے تھے مگر مہر میں دینے کے لیے ان کے پاس کچھ نہیں تھا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا تمہیں قرآن کتنا یاد ہے؟ تو انہوں نے کہا فلاں 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 صورتیں مجھے یاد ہیں۔ انہوں نے ان کے نام گنوائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا تمہیں انہیں
याद कर लेते हो? क्या तुम उन्हें जबानी पढ़ लेते हो? कहा हाँ। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जाओ, तुम्हें कुरान की जो सूरतें याद हैं उनके बदले में मैंने उस औरत का निकाह तुमसे कर दिया, यानी उस औरत को मैंने तुम्हारे निकाह में दे दिया। इसी तरह से इस हदीस से पता चला कि किसी सहाबा को कम कुरान याद थे, कम सूरतें याद थीं, तो किसी सहाबा को ज्यादातर सूरतें याद थीं, आयतें याद थीं। इसी तरह से ज्यादा कुरान भी सहाबा को याद होता था, जैसा कि सही बुखारी में हदीस नंबर 1347 में जाबिर बिन अब्दुल्ला रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जंग ओहद में शहीद होने वालों में 2 शहीद मर्दों को एक ही कपड़े में कफन देते और पूछते कि इनमें कुरान किसने ज्यादा याद किया है। फिर जब किसी एक की तरफ इशारा कर दिया जाता तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लहद यानी कब्र में उसको आगे बढ़ाते। इन हदीसों से पता चला कि सहाबा में सभी को कुरान याद था, किसी को कम तो किसी को ज्यादा। देखिए, इसी तरह से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जिब्रील अलैहिस्सलाम ने हर साल कुरान का दौरा कराया है और खुद जिब्रील अलैहिस्सलाम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुरान सुनाते और उनसे कुरान को सुना करते थे, जैसा कि सही बुखारी में हदीस नंबर 4998, 3426 और इसी तरह से अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा बयान करते हैं कि रमजान की हर रात में जिब्रील अलैहिस्सलाम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात करते और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कुरान का दौरा करते। सही बुखारी में हदीस नंबर 6 में देख सकते हैं। तो इस तरह से यह सिलसिला आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में जिब्रील अलैहिस्सलाम का यह चालू था कि आप खुद भी कुरान को सुनाते और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कुरान को सुना करते थे। इसी तरह से सही बुखारी में हदीस नंबर 5005 में उबई बिन काब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं, कहते हैं मैंने तो इस आयत को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुंह मुबारक से सुना है, मैं किसी के कहने पर उसे नहीं छोड़ सकता। इससे पता चला कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबा को पढ़कर सुनाते थे, वह उसे याद कर लेते थे। इसी तरह से बरा बिन आज़िम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं कि मैंने सूरह सब्बिहिस्म रब्बिकल आला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मदीना आने से पहले ही सीख ली थी, याद कर ली थी। देखिए सही बुखारी में हदीस नंबर 4995 में। इसी तरह से मेरे जिस दोस्तों और भाइयों, कुरान 2 बार नाजिल हुआ है। कुरान अल्लाह तबारक व तआला ने लौह महफूज में रखा था, वहां से पहली बार कुरान को नाजिल किया दुनिया के पहले आसमान पर, और दुनिया के पहले आसमान से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल पर दोबारा से इस तरह से यह सिलसिला वक्तन फवक्तन ये चालू रहा, जारी रहा। तो 2 बार में कुरान इस तरह से आसमान से पहले आसमान पर नाजिल हुआ है और पहले आसमान से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल पर इस तरह से मुसलसल वक्फे वक्फे के साथ जरूरत के तहत नाजिल होता रहा है। इसी तरह से मेरे जिस दोस्तों और भाइयों, कुरान को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस तरह से सहाबा से जमा कराया और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात तक वही कुरान की आयतें कसरत के साथ उतरती रहीं और इनमें मशहूर जो है जमा करने वाले थे वो 4 सहाबा थे, जैसा कि अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं। उनसे पूछने पर बताया गया, अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने बताया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में 4 सहाबियों ने, ये चारों कबीला अंसार से हैं, उबई बिन काब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, मुआज़ बिन जबल रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा, ज़ैद बिन साबित रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा और अबू ज़ैद। पूछने पर बताया कि अबू ज़ैद मेरे एक चचा हैं। कहते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाना में ये 4 सहाबियों ने जो कबीले अंसार के थे, इन्होंने कुरान को जमा किया। देखिए सही बुखारी हदीस नंबर 5003 और 3810 में, और सही मुस्लिम में हदीस नंबर 6341, 2465 में। इसी तरह से सही बुखारी में हदीस नंबर 5004 में अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात तक कुरान को 4 सहाबियों के सिवा और किसी ने जमा नहीं किया था। अबू दरदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, मुआज़ बिन जबल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और ज़ैद बिन साबित रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और अबू ज़ैद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। तो यह कहना इस हदीस के अंदर अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का कि इन 4 सहाबियों के अलावा किसी ने कुरान को जमा नहीं किया, ये अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से तायुन करने में सहू हुआ है, क्योंकि इस हदीस में अबू दरदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का नाम लेते हैं, जबकि पहली हदीस में जिसमें 4 सहाबा का जिक्र कर रहे हैं उसमें उबई बिन काब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का जिक्र कर रहे हैं।
تو پتا چلا کہ یہ تعین کرنے میں انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شروع ہوا ہے. تو بہت سارے صحابہ تھے قرآن کو جمع کرنے کے لیے، لیکن یہ چار ہو سکتا ہے کہ مختلف جو صورتوں کے اندر جو لکڑیوں پر، پتھروں پر، اسی طرح سے کھجور کے ٹہنیوں پر، چھالوں پر، اور اسی طرح سے ہڈیوں پر، چمڑوں پر جو قرآن کو لکھا گیا تھا، تو وہ مختلف جو شکلیں تھی جمع کرنے کی، ان تمام کو، اور اسی طرح سے جو یہ چار صحابہ تھے، ہو سکتا ہے کہ یہی چار صحابہ سب چیزوں کو اکٹھا کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں رکھے ہوں. تو یہ نسخہ جو ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تیار ہوا تھا، ان مختلف چیزوں کے اوپر لکھا ہوا تھا اور ترتیب کے ساتھ تھا. تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں بھی تھا، جیسا کہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس بارے میں ذکر کیا تھا. ایک عراقی کے کہنے پر اس عراقی نے ان سے نسخہ مانگا تھا اپنے نسخہ سے ملانے کے لیے، ترتیب دینے کے لیے، تو اس نے اس کو لیا تھا. پتا چلا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دور میں قرآن کو جمع کرایا تھا اور وہ نسخہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں موجود تھا، اس طریقے سے لکھا ہوا. باقی کثیر تعداد میں صحابہ اس کو حفظ کیے ہوئے تھے، یاد کیے ہوئے تھے. اسی طرح سے میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں اور میری اسلامی خواتین و حضرات، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں یہ دو طریقے سے قرآن کو جمع کیا گیا، اور اسی طریقے سے اور بھی صحابہ تھے جو مصحف لکھ کر کے اپنے پاس رکھے ہوئے تھے، جیسے کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، عبادہ بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اور زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ وغیرہ بھی شامل ہیں، کہ یہ لوگ بھی قرآن کے نسخے کو لکھا کرتے تھے، مصحف پر اپنے پاس رکھا کرتے تھے. اسی لیے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دشمن کی سرزمین میں قرآن لے کر جانے کو منع اس خطرے کے پیش نظر فرمائی کہ کہیں اسے دشمن پا نہ لے، اس کی بے حرمتی نہ کر دے. اور یہی صحابی کہتے ہیں کہ سبھی صحابہ قرآن کے حافظ تھے، یعنی عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ سبھی صحابہ قرآن کے حافظ تھے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دشمنوں کے علاقے میں سفر پر تھے. دیکھیے صحیح ابن ماجہ کے اندر حدیث نمبر 2869، صحیح بخاری میں حدیث نمبر 2990، اور صحیح مسلم میں حدیث نمبر 4839، 4841، 4840 اور 1869 میں. اسی طرح سے ایک لمبی حدیث ہے صحیح مسلم کی، حدیث نمبر 1773، 4608، 4607 وغیرہ میں، کہ روم کے بادشاہ کے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کتاب یعنی مصحف قرآن ہرکل کے پاس وحی کلبی رضی اللہ تعالی عنہ وہ کتاب لے کر کے آئے تھے. اس حدیث کو بیان کرنے والے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. اسی طرح سے سورہ برات کا آخری حصہ خزیمہ بنت ثابت کے پاس ملا، جیسا کہ صحیح بخاری میں حدیث نمبر 4679 میں دیکھ سکتے ہیں. پتا چلا کہ یہ صحابہ کے پاس قرآن مصحف کے شکل میں موجود تھا، اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دشمن کے علاقے میں لے جانے سے منع فرمایا تھا کہ کہیں دشمن اس کو پا لے گا تو اس کی بے عزتی کر دے گا، اس کی بے حرمتی کر دے گا. اور کثیر تعداد میں صحابہ حافظ قرآن تھے، قرآن کے حافظ تھے. اسی طرح سے ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شروعاتی دور میں فرمایا لا تکتبوا انی ومن کتب انی غیر القرآن، مت لکھو میری بات، اور جس نے لکھا کچھ مجھ سے سن کر تو وہ اس کو مٹا دے، مگر قرآن کو نہ مٹائے، البتہ میری حدیث یعنی بات بیان کرو، اس میں کچھ حرج نہیں، اور جو شخص جان بوجھ کر میرے اوپر جھوٹ بولے وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے. دیکھیے صحیح مسلم کے اندر حدیث نمبر 3004، 7510 پر. آخری حدیث کا ٹکڑا صحیح بخاری کے اندر بھی ہے، حدیث نمبر 109، 110 وغیرہ میں. اس حدیث سے پتا چلا کہ صحابہ قرآن لکھتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سن کر، اور قرآن کے ساتھ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے اس کی تفسیر
اس کے بارے میں ڈیٹیل جو بتلاتے تھے حدیث کی شکل میں، اسے بھی لکھتے تھے۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کے علاوہ کچھ اور لکھنے سے منع کر دیا، وہ اس لیے کہ یہ شروعاتی دور تھا قرآن لکھ کر جمع کرانے کا، اور اس میں کچھ خلط ملط نہ ہو جائے، گھل مل نہ جائے، اس وجہ سے قرآن کے ساتھ حدیث لکھنے سے منع کیا گیا۔ لیکن پھر اس حدیثوں کو لوگوں میں بیان کرنے کی رخصتی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دے دی، اور بعد میں حدیثوں کو لکھنے کی بھی اجازت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دے دی تھی۔ دیکھیے جیسے ایک صحابی نے کہا، ایک خطبے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی واقعہ بیان کیا، تو صحابی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اس کو لکھوا کر کے مجھے دے دیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ اس واقعے کو لکھ کر کے ان کو دے دو، جیسا کہ سنن نبی داؤد میں حدیث نمبر 3649 کے اندر دیکھ سکتے ہیں صحیح سند کے ساتھ۔ تو پتہ چلا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے قرآن اور جو اس کی تفسیر تھی وہ بھی لکھواتے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں کسی ایک چیز پر پورا قرآن لکھ کر جمع نہیں کیا گیا تھا۔ جیسے زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا اور قرآن کسی چیز میں جمع نہ تھا، فتح الباری جلد نمبر 9 صفحہ نمبر 9 میں۔ تو میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں، زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ کہنا یہ ہو سکتا ہے کہ کسی ایک چیز پر مکمل طور پر قرآن لکھا ہوا نہیں تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں، بلکہ مختلف شکلوں میں قرآن کہیں پتھروں پر، کہیں ہڈیوں پر، کہیں درخت کے چھالوں پر، کہیں چمڑوں پر، اس طرح سے لکھا ہوا تھا، لیکن کسی ایک چیز پر لکھا ہوا جمع نہیں تھا۔ ورنہ زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود قرآن کو لکھتے تھے، ہڈیوں پر، پتھروں کے ٹکڑے پر، تختیوں پر، اس طرح سے ان سے ثابت ہے لکھنا۔ اور انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات تک 4 صحابہ نے قرآن کو جمع کیا۔ تو اس طریقے سے قرآن کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں لکھا گیا۔ اسی طرح سے امام حاکم رحمۃ اللہ علیہ المستدرک میں کہتے ہیں قرآن 3 بار جمع کیا گیا، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں، اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں ان کی موجودگی میں، اور عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں ان کی موجودگی میں۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں قرآن کو 2 طرح سے جمع کیا گیا، حفظ کے ذریعے اور اسی طرح سے لکھنے کے ذریعے سے قرآن کو جمع کرا دیا گیا۔ اور اسی طرح سے میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کہنا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد قرآن کا جو مصحف تھا، قرآن کا جو لکھا ہوا تھا، 2 دفتیوں کے درمیان تھا، کہ 2 دفتیوں کے اندر تمام چیزوں کو رکھا گیا تھا۔ جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس بارے میں حدیث صحیح بخاری میں حدیث نمبر 4991، 4992 اور صحیح بخاری میں حدیث نمبر 5019 وغیرہ پر۔ اور اسی طرح سے یہ قرآن جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جمع کرایا گیا تھا، یہ 7 حرفوں پر تھا، 7 لہجوں پر تھا۔ اور اب ہم آپ کے سامنے وہی بتا دیتے ہیں کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں کس طرح سے قرآن کو جمع کیا گیا تھا، ایک کتابی شکل میں، ایک مصحف کی شکل میں۔ زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جنگ یمامہ میں صحابہ کی بڑی تعداد شہید ہو گئی۔ ان کے شہید ہو جانے کے بعد ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھے بلایا۔ اس وقت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے پاس آئے اور انہوں نے کہا کہ جنگ یمامہ کی لڑائی میں بہت سے تعداد میں قرآن کے قاری، قرآن کے حافظ شہید ہو گئے ہیں، اور مجھے ڈر ہے کہ اسی طرح کفار کے ساتھ دوسری جنگوں میں قرآن کے قاری حافظ بڑی تعداد میں قتل ہو جائیں گے، اور یہ قرآن کہ جاننے والوں کی بہت تعداد ختم ہو جائے گی۔ اس لیے میرا خیال ہے کہ آپ قرآن مجید کو باقاعدہ کتابی شکل میں جمع کرنے کا حکم دے دیں۔ بہرحال عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اور ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اصرار پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو راضی کر دیا، اور زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حکم دے دیا قرآن کو جمع کرنے کا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قرآن جمع کرنے کا حکم دیا، اس لیے حکم دیا تھا کہ زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں قرآن لکھا کرتے تھے اور قرآن کو حفظ کیے ہوئے تھے، اس لیے ان کو حکم دیا۔ اسی طرح سے
قرآن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کھجور کی چھلی ہوئی ٹہنیوں، ساکھوں، پتلے پتھروں وغیرہ پر لکھوائی تھی، اور کہتے ہیں زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ اور لوگوں کے سینوں کی مدد سے، کہ جو لوگ اپنے سینوں میں یاد کر کے رکھے ہوئے تھے ان کو جمع کیا، اور اس طرح سے یعنی اس طریقے سے زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن کو جمع کیا کہ لوگوں کے سینوں سے اکٹھا کیا، اور اس طرح سے جہاں جہاں بھی مصحف کی شکل میں لکھا ہوا پتھروں پر، ہڈیوں پر تھا، ان تمام کو اس طریقے سے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جمع کیا۔ اور وہ کہتے ہیں کہ سورہ توبہ کے خاتمے تک جمع کے بعد قرآن کے یہ صحیفے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس محفوظ تھے، اور سورہ توبہ کی جو آیت ایک ملی وہ ابو خزیمہ اور انصاری کے پاس سے لکھی ہوئی ملی۔ یہ چند آیات لکھی ہوئی کسی اور کے پاس نہیں تھی، تو کہتے ہیں کہ یہ پورا جمع کر کے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس دے دیا گیا، اور ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے بعد انہوں نے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس رکھوا دیا، اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انتقال کے بعد ام المومنین حفصہ بنت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یعنی عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی اور مومنوں کی ماں حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس یہ نسخہ، یہ مصحف محفوظ رہا، جیسا کہ صحیح بخاری میں حدیث نمبر 4986 میں دیکھ سکتے ہیں۔ اسی طرح سے تیسری بار قرآن جمع ہوا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں، کہ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المومنین عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے۔ اس وقت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارمینیا اور آذربائیجان کی فتح کے بارے میں شام کے غازیوں کے لیے جنگ کی تیاریوں میں مصروف تھے، تاکہ وہ عراق والوں کو ساتھ لے کر جنگ کریں۔ حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن کے قرات یعنی قرآن کے پڑھنے کے بارے میں لوگوں میں اختلاف، ٹکراؤ کی وجہ سے بہت پریشان تھے۔ آپ نے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ امیر المومنین، اس سے پہلے کہ یہ امت یعنی مسلمانوں کی امت جماعت بھی یہودیوں اور نصرانیوں کی طرح اللہ کی کتاب میں اختلاف کرنے لگے، آپ اس کی خبر لیجئے۔ چنانچہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہاں کہلوایا کہ وہ صحیفے یعنی جنہیں زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جمع کیا تھا، اور جن پر مکمل قرآن لکھا ہوا تھا، ہمیں دے دیں تاکہ ہم انہیں مصحفوں میں ایک کتابی شکل میں نقل کروا دیں، پھر اصل ہم آپ کو لوٹا دیں گے۔ حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہی صحیفے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بھیج دیے، اور آپ نے زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عبداللہ بن زبیر، سعد بن العاص، عبد الرحمن بن حارث بن ہشام رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو حکم دیا کہ وہ ان صحیفوں کو ان مصحفوں میں نقل کر لیں۔ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس جماعت کے 3 قریش صحافیوں سے کہا کہ اگر آپ لوگوں کا قرآن کے کسی لفظ کے سلسلے میں زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اختلاف ہو جائے تو اسے قریش کی ہی زبان کے مطابق لکھ لیں، کیونکہ قرآن بھی قریش ہی کی زبان میں نازل ہوا تھا۔ چنانچہ ان لوگوں نے ایسا ہی کیا، اور جب تمام صحیفے مختلف نسخوں میں نقل کر لیے گئے تو عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان صحیفوں کو واپس لوٹا دیا، اور اپنے سلطنت جہاں تک ان کی حکومت تھی ان علاقوں میں اس کاپی کو، مصحف کا ایک ایک نسخہ بھجوا دیا، اور حکم دیا کہ اس کے علاوہ کوئی بھی چیز اگر قرآن کی طرف منسوب کی جائے، خواہ وہ کسی صحیفے میں ہو، تو اسے جلا دیا جائے۔ دیکھیے صحیح البخاری حدیث نمبر 4987، 4988، 4984 وغیرہ میں پتا چلا کہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس لیے جلانے کا حکم دیا کہ اب تو ایک کتابی شکل میں جمع ہو چکا ہے، قریش کے لہجے میں، قریش کے زبان میں، اسی میں قرآن نازل ہوا تھا پہلے، اور باقی اس کے علاوہ جو بھی نسخہ مصحف کی شکل میں آئے اس کو جلا دیا جائے، یعنی اس وجہ سے کہ لوگوں میں اختلاف نہ ہو، جھگڑا لڑائی فساد نہ ہو۔ فساد کے ڈر سے انہوں نے باقی نسخوں کو جلوا دیا اور ایک نسخے کو جمع کر دیا کتابی شکل میں۔ وہی نسخہ آج تک ہم لوگوں کے ہاتھ میں موجود ہے، اور وہی کاپی پہ کاپی، پرنٹنگ پہ پرنٹنگ ہوتی چلی آ رہی ہے۔ تو میرے جس دوستوں اور بھائیوں اور میری اسلامی خواتین و حضرات، میں نے آپ کے سامنے قرآن کیسے جمع ہوا، قرآن 2 شکلوں میں جمع ہوا، میں نے پوری ترتیب آپ کے سامنے پوری دلیل کے ساتھ رکھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو قرآن پڑھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔